ہمارے بھائی سفیان ہیں، شاید یا تو اس وقت ان کے ذہن و دماغ میں کسی چیز کی کمی پیدا ہو گئی ہے، یا ان کا شعور بالغ ہوتے ہوتے پھر سے بچپن کی طرف لوٹ آیا ہے۔ یہ ہمارے سفیان بھائی یقیناً نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اور ناسمجھی میں اس طرح کی بات کی ہے، ورنہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ دن اور رات میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں تو شاید یہ بتا پائیں گے کہ میں نے عید اور بقرعید اور جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ زندہ رہنے کے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، کچھ کمینوں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ انسان کی سطحیت، اس کی ذلت، اس کی رسوائی اور اس کا گھٹیا پن یہ ہے کہ وہ اپنے سے باوقار لوگوں کے خلاف، باشعور لوگوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف جن کو پلکوں پر بٹھایا جائے، جن کو سروں پر بٹھایا جائے، جن کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لیے آداب سیکھے جائیں، ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے۔ جب انسان تنزلی کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے انتہائی سطحیت کی طرف جاتا ہے تو وہ اہل علم کے خلاف، علماء کے خلاف، حفاظ کے خلاف، قراء کے خلاف، شیوخ کے خلاف اور مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، اور میں نے اپنی زبان سے ان لوگوں کو برا بھلا کہہ کر میں نے قوم کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا میں جن کے خلاف بول رہا ہوں ان کا احسان ہے میرے اوپر، اگر وہ میدان عمل میں نہ آتے تو آج میرا نام جو اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے شاید آج میں اس اسلام کی حیثیت سے موجود نہ رہتا۔ اور جو کچھ رونق آئی ہوئی ہے، جو کچھ بہار نظر آ رہی ہے، وہ سب انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ جو بہار آج دیکھ رہے ہیں، دین ہے، دینداری ہے، مسلمان اپنے شعار کے ساتھ زندہ ہے، فخر کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے حقوق کے ساتھ زندہ ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے آپ جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی سفیان ہیں، شاید یا تو اس وقت ان کے ذہن و دماغ میں کسی چیز کی کمی پیدا ہو گئی ہے، یا ان کا شعور بالغ ہوتے ہوتے پھر سے بچپن کی طرف لوٹ آیا ہے، کیونکہ جس آدمی کو یہی نہ پتہ ہو کہ کون میرا محسن ہے، کس نے میری زندگی پر احسان کیے ہیں، تو وہ اپنے محسنین کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ کے کام کو نہیں جانتے تھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے پیغام کو نہ جانتے تھے نہ سمجھتے تھے، تو وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو طرح طرح سے ستایا، پریشان کیا، آپ کے چاہنے والوں اور آپ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی۔ لیکن جب وہ سمجھ گئے تو آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے لگے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ اور جب ایک صحابی سے پوچھا گیا سولی کے وقت، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ تم تو محمد کے ہونے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی نہیں میرے محبوب کے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگے۔ یہ ہمارے سفیان بھائی یقیناً نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اور ناسمجھی میں اس طرح کی بات کی ہے، ورنہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ دن اور رات میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں تو شاید یہ بتا پائیں گے کہ میں نے عید اور بقرعید اور جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہیں شاید یہ نہ بتا پائیں۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس کس موقع پر نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے تو شاید ان کو اس بات کا بھی نہ پتہ ہو۔ ممکن ہے انہیں وضو کا طریقہ اچھی طرح سے نہ آتا ہو، لیکن باتیں ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یا تو کہیں سے ان کو انجیکشن لگایا گیا ہے، یا ان کے ذہن و دماغ میں کسی طرح کا نقص اور کمی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اس طرح کی بات یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی ان کو جانتا ہو تو، یا کوئی ڈاکٹر ان کے محبین اور متعلقین میں ہوں، ان کے چاہنے والے میں ہوں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کا علاج کرائیں، اور جو ان کا ذہن بھٹک سا رہا ہے اور جو ان کے ذہن میں فتور پیدا ہو گیا ہے، جو بہک گیا ہے، آپ اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اہل علم اور مدارس نے دنیا کو کیا دیا، یہ سوال
بہت لوگ کر چکے ہیں، نہ جانے کتنے جواب دے چکے ہیں، اور آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو اس بات کا جواب دیا جائے۔ آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے واقعی دین کی بڑی خدمتیں انجام دی ہے، لیکن شاید کسی مدرسے والے نے یا کسی مسجد والے نے آپ کی بات نہیں سنی ہوگی، کسی امام صاحب نے آپ کو 2-4 کھری کھوٹی سنا دی ہوگی، یا کسی مدرسے والے کے خلاف آپ کچھ کہہ رہے ہوں گے، اس نے آپ کا صحیح سے علاج کر دیا ہوگا، تو اس لیے آپ کو ایسے لگا کہ شاید یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ذرا سنجیدگی سے اپنی اس ویڈیو پر غور کرنا چاہیے اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنی سطحیت اور اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی سے ذرا واپس آنا چاہیے، ورنہ زندہ رہنا ہے تو خود سوچ لو اپنی راہ ہے، زندگی ایک نئے موڑ پہ آ پہنچی ہے۔ اور آپ نے جو مشہور ہونے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی تخلف والا ہے، ضلالت والا ہے اور انتہائی گھٹیا ہے۔ ترقی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اور مشہور ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بڑوں کے خلاف بولا جائے، اپنے محسنین پر کیچڑ اچھالا جائے، بلکہ شہرت اور ترقی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محنتیں کی جائیں، کوشش کی جائے اور جد و جہد کی جائے۔ جب کٹھن پریشرم سے آدمی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت مشہور کر دیتا ہے، بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری دکانیں کھل گئی ہیں، یقیناً یہ دکانیں ہیں، لیکن یہ دکان انسانیت کی ہے، بھائی چارے کی ہے، آپس کے پیار محبت کی ہے، اور ایسے لوگوں کو جو بھٹک چکے ہیں انہیں راستے پر لانے کی ہے، جو ذلیل ہیں، رسوا ہیں، انتہائی پسماندہ ہیں اور انتہائی سطحی ہو چکے ہیں، انہیں وہاں سے نکال کر انصاف کی طرف اور روشنی کی طرف لانے کی ہے۔ جو اندھیرے میں ہیں انہیں روشنی دکھانے کی ہے۔ یقیناً یہ دکانیں ہیں تاکہ قوم کو ان کے تخلف اور پسماندگی سے اٹھایا جائے۔ یقیناً یہ دکانیں ہیں، لیکن یہ دکانیں شعور پیدا کرنے کی ہے اور انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کی ہے۔ بلکہ یہ دکانیں نہیں ہیں، یہ تو گودام ہیں، بلکہ یہ تو پاور ہاؤس ہے، یہ بجلی گھر ہیں۔ یہاں سے پوری دنیا میں بجلی سپلائی ہوتی ہے، گاؤں گاؤں، بستی بستی، محلے محلے کی یہ پاور ہاؤس ہیں۔ اگر ان پاور ہاؤس سے بجلی بننا بند ہو جائے گی تو یاد رکھیے آپ کے گھروں تک جو روشنی پہنچ رہی ہے اور آپ کے دماغ تک جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ روشنی آپ کے دماغ تک نہیں پہنچے گی۔ آپ کی آنکھیں اس روشنی سے دیکھتی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی اس روشنی سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کے کان جو سنتے ہیں اور آپ کی ناک جو سونگھتی ہے اور آپ کا منہ جو کچھ بولتا ہے وہ سب اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان دکانوں کو بند کرنے اور بجلی گھروں کو بند کرنے کی باتیں نہ کیجیے، ورنہ یاد رکھیے اگر یہ بجلی گھر بند ہو گئے، اگر یہ دکانیں بند ہو گئی تو آپ بند ہو جائیں گے، پورا علاقہ، پورا سماج اور پورا معاشرہ بند ہو جائے گا۔ ماضی کی تاریخ پڑھیے، آپ کو تاریخ واریخ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کہہ رہا ہوں ذرا ہے مذاق کہ آپ کچھ پڑھ لینا چاہیے، کچھ جان لینا چاہیے، کچھ اسٹڈی اور مطالعہ کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک یہ دکانیں چلتی رہی اس وقت تک لوگ چلتے رہے، سماج چلتا رہا، معاشرہ چلتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند، وہاں کے علماء ہمارے سروں کے تاج، مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں میں اس وقت مانک مو کے علماء الاسلامی میں ہوں۔ آپ آئیں، تشریف لائیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، علماء نے کیا کیا ہے اور کس کس میدانوں میں ہم نے اپنے افراد الحمدللہ بھیج دیے ہیں۔ وہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان کے بڑے بڑے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور وہ مختلف میدانوں میں الحمدللہ بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ آپ کبھی تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔